الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا زون پاکستان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ مجھے یہ ویڈیو سن کر جو مجھے پتہ لگا ہے، یہ خبر میرے پاس ہے، مجھے خود کو بہت افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات اس حد تک گرتے جا رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہم ان کو کس طرح بیان کریں کہ اس حد تک بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کی طرف دیکھیں تو وہ بالکل گری پڑی ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ مہنگائی کی طرف آئیں تو مہنگائی طول پکڑ چکی ہے، غریب عوام کا کوئی حال نہیں ہے۔ بجلی کے بل ہو گئے، سبزیاں ہوگی، ملک کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام خوش ہو یا ان کو بہتر لگے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے پاکستان کے جو ملکی حالات ہیں وہ اب اس حد تک گر چکے ہیں کہ کیا بات ہے۔ آئے روز کرائم جو ہو رہے ہیں، کرائم سٹریٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چوریاں، ڈکیتیاں طول پکڑ چکی ہیں۔ اور اس سب سے بڑھ کر پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک بنائی تھی کہ جو کرائم ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ لاہور کے واقعات ہیں۔ لاہور کے یہ واقعات مجھے بتاتے ہوئے انتہائی، اب میں کیا کہوں کہ نازیبا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اس حد تک گر گئے ہیں کہ ایک رات میں 8 لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک رات میں 8 لڑکیاں اور 2 لڑکے اغوا ہو گئے۔ ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس حد تک گر چکے ہیں، لیکن ہماری حکومت کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، وہ جو ٹک ٹاک سٹار ہیں، ان کو آفرنگ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کہ بیت المال میں سے جو خزانہ ہے، قومی خزانہ، ان میں سے کیا کروں گا، آپ کو پے دوں گا، آپ میرے لیے ویڈیو بنایا کریں۔ اور ملک کے حالات یہ ہیں کہ ایک رات میں 8 لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں۔ یہ لاہور کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ کون اغوا ہو گیا، یہ میرے ساتھ ڈیٹیل موجود ہے۔ لیاقت آباد سے 13 سالہ مہوش، 18 سالہ مہوش اور 17 سالہ آمنہ، یہ 2 لڑکیاں اغوا ہو گئیں۔ اور اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن کے رہائشی ایک لڑکی زنیرہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ چونک سے مسرت حسین، اس کی بیوی مسرت کی جو بیٹی ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ کریم بش کی ایک بیٹی ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کانا سے جو ہے نا سودا لینے کے لیے ایک ملیکہ، کانا ایک علاقہ ہے، وہاں سے سودا لینے کے لیے ایک ملیکہ، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ نواب ٹاؤن کے رہائشی محمد نعیم کی بیوی جو روٹی لینے گئی تھی بہر تندور پر، اس کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہنجروال کے رہائشی فوزیہ کے مطابق کچھ افراد نے ان کے شوہر کو اٹھا کر لے گئے۔ کانا میں اللہ رکھا کہ 24 سالہ مزدور نوجوان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک رات میں 8 لڑکیاں، 2 3 لڑکے، اور یہ اتنی ساری عوام اغوا ہو رہی ہے، لیکن اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور یہ ان کو لے کے کہاں گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ اگر یہ کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کا شوہر اغوا ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا اغوا ہو رہا ہے، کسی کی بیٹی اغوا ہو رہی ہے، کسی کی ماں اغوا ہو رہی ہے، لیکن اس بارے میں ہر کوئی چپ ہے۔ نہ کوئی نیوز چینل والے بول رہے ہیں، نہ کوئی ہماری حکومت اس پہ نظر ثانی کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ملک کے حالات اس حد تک پاکستان کے جو حالات ہیں گر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے لحاظ سے لوگ مطمئن ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک رات کی لڑکیاں جو ہے نا اغوا ہو گئی ہیں، وہ بیچاری اب بہر سودا لینے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، سارا دن گھر میں بیٹھی رہیں۔ کوئی روٹی کے بہانے بہر گئی تو اس کو اغوا کر لیا گیا، کوئی کھانا کھانے کے بہانے یا کسی بھی کوئی کام کے سلسلے میں اگر وہ بہر جاتے تو ان کو اغوا کر لیا جاتے۔ اور اس بارے میں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں اغوا کر رہے ہیں، اور ان کی کیا وجوہات ہیں، کس لیے اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ملک یہ تو اغوا کی میں نے آپ کو بتایا ہے، پچھلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کرائم سٹریٹ پہ کہ آئے روز گلی میں جو ہے نا چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، بہت سارے نقصانات وغیرہ کے اندر لڑکیاں جو ہے نا اغوا ہو گئی ہیں، وہ بیچاری اب بہر سودا لینے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، سارا دن گھر میں بیٹھی رہیں۔ کوئی روٹی کے بہانے بہر گئی تو اس کو اغوا کر لیا گیا، کوئی کھانا کھانے کے بہانے یا کسی بھی کوئی کام کے سلسلے میں اگر وہ بہر جاتے تو ان کو اغوا کر لیا جاتے۔ اور اس بارے میں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں اغوا کر رہے ہیں، اور ان کی کیا وجوہات ہیں، کس لیے اغوا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ملک یہ تو اغوا کی میں نے آپ کو بتایا ہے، پچھلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کرائم سٹریٹ پہ کہ آئے روز گلی میں جو ہے نا چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، بہت سارے نقصانات وغیرہ ہو رہے ہیں، لوگوں کے جو مال وغیرہ ان کو چرایا جا رہا ہے۔ اور اب یہ خبر آ گئی ہے کہ ایک رات میں 8 لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔
تو آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے جو ملک کے پاکستان کے جو ملکی حالات ہیں اس حد تک گر چکے ہیں کہ اتنے مطلب جو ہمارے لوگ ہیں وہ بے دید ہو گئے. کسی کی بیٹی کو اغوا کیا جا رہا ہے, کسی کی بہن کو اغوا کیا جا رہا ہے, لیکن نہ تو کوئی ہماری جو عوام ہے نہ تو وہ ان کے ساتھ دے رہی ہے اور نہ جو ہماری حکومت ہے. اب پچھلی رات لاہور میں 8 لڑکیاں اغوا ہو گئی ہیں, میں نے نام آپ کو سن کے بتایا ہے. تو اس بارے میں تو کسی نے خبر نہیں دی, نہ ہماری کسی نیوز چینل پہ شاید چلی ہو ایک قد پہ, نہ ہماری حکومت نے کوئی وہ اس پہ سٹینڈ لیا ہے نہ کچھ. تو ہمیں چاہیے جو پاکستان کے عوام ہے اس کو بھی چاہیے, جو ہماری حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے بندوں کا خیال رکھیں. بجائے ان کے کہ پیسے ٹک ٹاکروں کو دے کے ویڈیو بنانے کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہ پیسے انہی پہ اپنے اس کاموں پہ لگائیں, اپنی عوام کو جو ہے نا ریلیف دیں, ان کے لیے جو فائدہ مند جو اقدامات ہیں وہ کریں تاکہ روز روز چوریاں بھی نہ ہوں, ڈکیتیاں نہ پڑیں, اور اس کے علاوہ جو اغوا کا یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جائے. اس بارے میں لازمی سوچنا چاہ جو ہمارے پاکستان کے عوام ہیں, جو لوگ جو ان کے گھرانے والے ہیں, تو ان کو بھی اس بارے میں لازمی ان کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ دیکھو آج ان پہ ہوا ہے یہ کیس, تو کل کو ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم چپ رہیں گے, ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, تو آج ان کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے, کل کو ہمارے منہ پہ بھی پڑے گا. تو اس لیے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے, ہمارے ملک کے حالات کے بارے میں ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے, ہماری حکومت کو بھی اور جو ہم لوگ ہیں جو عوام ہیں اس کو بھی. ایم پی حکومت, ہم جو بات ہوتی ہے حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ بس جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے, جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. تو ہمیں خود کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے, اس بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ہم کہاں ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے. فلاں کی چوری ہوگی, فلاں کی بیٹی اغوا ہوگی, فلاں کا بیٹا اغوا ہو گیا, کسی کا مال چوری ہو گیا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. بھئی حکومت کچھ کرے نہ کرے, آپ جو ہیں اس کے ساتھ ہیں, مسلمان بھائی ہیں, آپ نے کچھ کیا ہے, آپ نے اس کی خاطر سٹینڈ اٹھایا ہے, آپ نے اس کا ساتھ دیا ہے حکومت کو اس بارے میں کہنے کی اور ان کو اس طرف لانے کی. ہم بھی تو کچھ نہیں کرتے, جسٹ باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ ہم بھی ان کا ساتھ دیں. صرف حکومت نہ کرتے رہیں, حکومت بھی کرے گی جب ہم لوگ ساتھ دیں گے, سڑکوں پہ نکلیں گے, اپنے حق کے لیے اپنے احتجاج کریں گے, اپنے حق کے لیے بولیں گے, آواز اٹھائیں گے, تو حکومت ہمارا لازمی ساتھ دے گی. اگر ہم ہی کسی غریب کا ساتھ نہیں دیں گے, صرف امیر کا ساتھ دیں گے, چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے, تو پھر حکومت بھی ہمارا ساتھ کبھی نہیں دے گی. اس لیے اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں, اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھیں. تو آج ان کے ساتھ ہوا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آج ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہوگا. آج ہم بات کر کے چپ کر کے سو جائیں گے تو کل کو وہ بھی اسی طرح چپ کر کے سو جائیں گے. تو اس بارے میں ہمیں لازمی سوچنا چاہیے کہ جتنے لوگ یہ ان کو اغوا وغیرہ کیا گیا ہے تو ہمیں ان لوگوں کا لازمی ساتھ دینا چاہیے. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں. آج کسی کی بیٹی اغوا ہوگی, کسی کی ماں اغوا ہوگی, اب وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے بدلے اگر عورت روٹی کے بہانے چند روٹیاں لینے کے لیے گئی ہے تو اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. کل کو اگر آپ کی بیٹی, آپ کی بہن کوئی آپ اگر بہر جائے گی تو اس کو بھی اغوا کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی باری جب آئے گی اس وقت بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس لیے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے, کینڈلی جو لوگ جن کے گھر میں یہ حادثات ہوئے ہیں, جتنے بھی اغوا ہوں گے, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں, آپ بھی ان کا ساتھ دیں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, اپنی حکومت کو اس بارے میں مجبور کر کے لے آئیں. یہ نہ ہو کہ بس بات کر کے چپ کر کے سو جائیں. تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس طرح روز بروز کرائم جو ہے نا یہ بڑھتے جائیں گے. اس لیے ہمیں اس بارے میں لازمی سوچنا چاہیے. اور جتنے بھی یہ اغوا کے میں نے آپ کو گنوائے, جتنے بھی یہ لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل. جتنا ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے, ہم ان کی آواز کو آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں اور نیکسٹ پہنچائیں گے بھی. اور اس سے کے علاوہ بھی جو ہم سے ہوگا ہم ضرور کریں گے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے آپ بھی ان کا لازمی ساتھ دیں. آپ خود سوچیں کہ جب ایک شخص کو پتہ چلے کہ اس کی بیٹی روٹیاں لینے کے لیے گئی تھی, فلاں کی بیوی اپنے بچوں کے لیے روٹیاں لینے کے لیے گئی تھی, تو اس کو اغوا کر لیا گیا, وہ لاپتہ. خود سوچے ایک باپ کے دل پہ کیا ہوگا, ان بچوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ جو خاوند ہے اس کو کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کے بچوں کی ماں کو اغوا کر لیا گیا, وہ بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کی ماں کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو ہمیں اس بارے میں لازمی سوچنا چاہیے. دوسروں کے دکھ ہے ان کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, وہ غیر نہیں ہیں. تو اس بات پہ آپ نے بالکل چپ نہیں بیٹھنا, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. جتنا ہو سکے ہماری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں,
اس بات کو اتنا پھیلائیں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور اس کے علاوہ جتنے ایم این اے ایم پی اے جتنے بھی ہیں وہاں کے علاقے کے بھی جو ہیں ان تک یہ ہماری آواز لازمی پہنچائیں، اس کو ضرور شیئر کریں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں، ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں، ان کے ساتھ ہوں، سڑکوں پر نکلیں تاکہ اس بات کو روکا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ آج ہم چپ کر جائیں تو کل کو جب ہماری باری ہے تو وہ بھی اسی طرح پھر غیر چپ کر جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی یہ کیس ہوئے تو ان کا ساتھ لازمی دیں، ان کی آواز کو دبایا نہ جائے، ان کی آواز کو اجاگر کیا جائے تاکہ پتہ چلے اور یہ جو سلسلہ چلنے جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ جتنی کسی کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ دیں اس کا، اور یہ نہ ہو کہ کل کو دوسروں کی بیٹیاں، آپ لوگوں کی بیٹیوں پہ بھی یہ واردات کی جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کر دیں، شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔